الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ فاتحہ کے اوپر میں یہ عنوان لگا ہوا ہے کہ سورۃ الفاتحہ مکیۃ، سورہ فاتحہ مکی ہے اور اس میں 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ مکی ہے، اس کا مطلب عرض کیا جا چکا کہ مکی ہونے کا مطلب ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں 7 آیتیں ہیں۔ شروع کی 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا ہے اور آخر کی 3 آیتوں میں بندے کی دعا ہے، اور درمیان کی ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت اللہ کی حمد و ثنا اور بندے کی دعا کے درمیان مشترک ہے۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین کے معنی کیا ہے؟ معنی ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ الحمد اس لفظ کے شروع میں الف لام ہے۔ یہ الف لام عربی زبان میں کئی معنی کے لیے آتا ہے۔ ایک اس کے معنی ہے جنس کے، کبھی یہ الف لام استغراق کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی عہد ذہنی کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی عہد خارجی کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہاں پر الف لام استغراق کا ہے۔ ویسے تو حمد کا لفظ مفرد ہے، حمد کے معنی تعریف، لیکن جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو تمام تعریفیں، یہ جو تمام کا ترجمہ کیا جاتا ہے یہ اسی الف لام کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو الحمد کے معنی ہے تمام تعریفیں۔ للہ، اللہ کے شروع میں جو لام ہے، یہ لام بھی عربی زبان میں کئی معنی کے لیے آتا ہے، اور یہاں پر یہ لام اختصاص کے معنی میں ہے، اللام للاختصاص، خاص کرنے کے معنی میں۔ اس لیے ترجمہ میں اللہ ہی، یہ جو ہی ترجمہ ہے یہ اسی لام کا ترجمہ ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین، رب اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے۔ رب کے معنی پرورش کرنے والا، اور العالمین یہ عالم کی جمع ہے۔ عالم کہتے ہیں ما یعلم بہ الشیء، وہ چیز جس کے ذریعے سے کسی چیز کو پہچانی جائے، جانی جائے، اس کو عالم کہتے ہیں۔ عالم دنیا کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر عالم کا لفظ جمع استعمال ہوا ہے، العالمین۔ اب ترجمہ ہوا رب العالمین، جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ ہوا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ یہ ایک اس کا سادہ سا ترجمہ ہے۔ اب اس کی مختصر تشریح عرض کی جاتی ہے۔ الحمد یہ پہلا کلمہ ہے۔ حمد کے معنی ہے تعریف، اور یہ کلمہ الحمد یہ جس طرح تعریف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ شکر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بلکہ الحمد کا یہ کلمہ شکر کے معنی میں عام بول چال کے اندر بھی ہم سب استعمال کرتے ہیں۔ مثلا آپ سے کوئی کہے کیا حال ہے، تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ کا مطلب یہاں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو حمد کے معنی شکر کے بھی ہے، اور حمد کے معنی تعریف کے بھی ہے۔ یہاں پر حمد کے معنی تعریف اس لیے کیا گیا کہ حمد یہ عام ہے اور شکر یہ خاص ہے۔ جب آدمی حمد کا ترجمہ کرے گا تو اس میں خود بخود شکر بھی داخل ہو جائے گا، لیکن اگر شکر کا ترجمہ کیا جائے تو اس میں حمد داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں پر حمد کا ترجمہ کیا گیا تاکہ شکر خود بخود اس میں داخل ہو جائے۔ تو الحمد کے معنی ہے شکر کے بھی اور تعریف کے بھی، یہاں ترجمہ ہے تعریف کے۔ معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو ہم جو دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کی لوگ تعریف کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کی لوگ تعریف کرتے ہیں، تو کیا یہ تعریف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ کیا یہ ان چیزوں کی تعریف نہیں ہے؟ کیا ان چیزوں کی تعریف کرنا منع ہے؟ جب تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو پھر دوسرے کے لیے تعریف کرنے کا جواز ہے یا نہیں ہے؟
تو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ اگر دنیا میں غور کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہم جس چیز کی بھی تعریف کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ اس چیز کی تعریف نہیں ہوتی بلکہ اس چیز کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے تعریف المصنوع تعریف الصانع، کہ مصنوع یعنی بنی ہوئی چیز کی تعریف کرنا یہ در حقیقت اس بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ اب آپ ایک کھانے کی تعریف کرتے ہیں کہ کھانا بہت لذیذ ہے، بہت اچھا ہے، تو ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کھانے کی تعریف کی اور کھانے کی ہی تعریف ہوئی، بلکہ وہ تعریف در حقیقت اس کھانے کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ آپ عمارت کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اس عمارت کی تعریف نہیں ہوتی بلکہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ کتاب کی تعریف در حقیقت اس کے لکھنے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی آپ جب غور کریں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ جس چیز کی بھی تعریف کی جاتی ہے تو در حقیقت اس کے بنانے والے کی وہ تعریف ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے بنانے والے ہیں، تو کائنات کی جس چیز کی بھی تعریف کریں گے یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہوگی۔ اس لیے کہا گیا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ویسے تو ہر مذہب میں خدا کی تعریف کرنا سکھایا گیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے ہر عمل کو جس طرح سے اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے، آپ جانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے۔ احمد کہتے ہیں اس کو جو بہت زیادہ تعریف کرنے والا ہو، اور محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے ہر عمل کو کس طرح سے اللہ کے حمد و ثنا کے ساتھ جوڑا ہے، آپ اگر غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ اس کی مثال کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ دیکھیے کھانے کے بعد اللہ کی حمد، پانی پی کر کے پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ماء ولم یجعلہ بذنوبنا ملحا اجاجا۔ سو کر کے اٹھتے ہیں تو پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ہم قضاء حاجت سے آتے ہیں تو الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، کسی کو چھینک ہو تو الحمدللہ۔ اس طرح سے آپ اگر غور کریں گے تو زندگی کے ہر عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اس کی مثال کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ اس آیت کے دو حصے ہیں، ایک حصہ الحمدللہ ہے اور دوسرا حصہ رب العالمین ہے۔ رب العالمین کا ترجمہ ہے تمام جہانوں کے پالنے والے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم تو ایک ہے، دنیا تو ایک ہے، پھر قرآن کریم نے اس کو جمع کیوں استعمال کیا؟ یہ کیوں کہا تمام جہان تمام عالم؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ جس طرح سے ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سینکڑوں اور ہزاروں دنیا اور بھی بنائے ہوں جس کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد ہر مخلوق ہے، ایک مخلوق کو ایک عالم کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بہت سی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کتنی ہیں؟ بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات 80,000 ہے، 40,000 خشکی پر ہے اور 40,000 سمندر کے اندر ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی تعداد 18,000 ہے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کتنی ہے، اس سلسلے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی اور کسی کو اس کا علم نہیں، اور وہ اس کی دلیل کے طور پر یہ آیت پیش کرتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ کے لشکر کا علم کسی کو نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بے شمار ہیں، اس اعتبار سے تمام عالم کہا گیا کہ جتنی مخلوقات ہیں اتنے عالم ہے، تو تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ تمام عالم کے پالنہار ہے، پرورش کرنے والے ہیں۔ رب کے معنی ہے پرورش کرنا، اور رب کے معنی میں 3 چیزیں آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو چیز موجود نہیں تھی اس کو وجود بخشا جائے، عدم سے وجود میں لانا، اور پھر اس کے ضروریات کی جتنی چیزیں ہیں اس کو مہیا کرنا، اور پھر رفتہ رفتہ اس کو ابتدا سے انتہا کی طرف لے جانا۔ یہ رب کے معنی میں یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو عدم سے وجود میں لائے، یہ کائنات موجود نہیں تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، اور پھر کائنات کے ذرے ذرے کے ضروریات کی چیزوں کو اللہ نے مہیا کیا، جس چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ چیز عطا کی، اور پھر اس کو رفتہ رفتہ ابتدا سے انتہا کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ ہے رب کے اصل معنی۔ تو اب رب العالمین کے معنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو عدم سے وجود میں لائے ہیں، اور لانے کے بعد کائنات کے ہر چیز کے لیے جو چیزیں مناسب ہیں، جو چیزیں ضرورت کی ہیں، ان تمام کو اللہ نے مہیا کیا، اور پھر اس کو ابتدا سے انتہا کی طرف اللہ تعالیٰ لے جا رہے ہیں۔ رب العالمین کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی رد کر دیا جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے، یعنی ملحدین کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کو کوئی چلانے والا نہیں، دنیا خود بخود چل رہی ہے۔ رب العالمین اس کلمے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کر دیا، اس طرح رد کیا کہ اس ساری کائنات کو اللہ نے پیدا بھی کیا اور اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کر رہے ہیں۔ یہ ساری کائنات لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کی پرورش کے محتاج ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ یہ جو عقیدہ ہے کہ یہ ساری کائنات خود بخود چل رہی ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ تو رب العالمین کے ذریعے سے ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے رد بھی کر دیا۔ تو الحمدللہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، تمام جہانوں کے پالنہار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رب، یہ رب اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ جس صفت کو آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو یہ صفت جامع ہے۔ قرآن کی ابتدا اللہ نے رب سے کیا، الحمدللہ رب العالمین، اور قرآن کا اختتام بھی رب سے کیا، قل اعوذ برب الناس۔ ابتدا میں بھی رب اور انتہا میں بھی رب، اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس رب کے لفظ کا استعمال عالم ارواح میں بھی کیا اور عالم دنیا میں بھی کیا، اور اس کے بعد عالم برزخ کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں ہے الست بربکم۔ عالم ارواح میں تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا اور پھر اس سے ایک وعدہ لیا الست بربکم، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رب کا لفظ استعمال کیا۔ پھر جب یہ بندہ قبر کے اندر جائے گا تو وہاں بھی سوال ہوگا من ربک، یہاں بھی رب کے ذریعے سے ہی سوال ہے۔ اور عالم ارواح سے انسان دنیا میں آتا ہے اور دنیا کے بعد قبر میں جاتا ہے۔ یہ عالم ارواح اور قبر کے درمیان کی جو زندگی ہے جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا دار و مدار اللہ کے رب ماننے پر رکھا ہے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یعنی یہاں بھی اگر کوئی ربنا اللہ، اللہ کو رب مانتا ہے، جبھی جا کر کے وہ کامیاب ہوگا۔ تو رب اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے جس کا تذکرہ عالم ارواح میں بھی ہے اور عالم دنیا میں بھی ہے اور عالم برزخ کے اندر بھی ہے۔ یہ رب اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور بندے کے لیے بغیر اضافت کے اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ ذرا آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پرورش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو کتنی طاقت ہے، کتنی قدرت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں، ایسے پیغمبر کہ جن کی حکومت انسان جنات سب پر تھی، جو ہواؤں پر بھی ان کی حکومت تھی اور ہر چیز کے آواز کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ درخواست کی کہ اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی مخلوق کی دعوت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا جی چاہتا ہے کریں، آپ اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو تھی ہی جناتوں پر بھی، اس کو لگا دیا کھانا بنانے پر، مہینے 2 مہینے کھانا بنتا رہا۔ اب مہینے 2 مہینے کھانا بنے گا تو کتنا کھانا بن گیا ہوگا، بہت سارا کھانا بن گیا۔ اب آپ سوال کریں گے کہ کھانا بنا تو خراب نہیں ہوتا تھا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تو نبی تھے، ان کے معجزے کے طور پر اس کھانے کو خراب ہونے سے اللہ تعالیٰ نے بچایا، کھانا خراب نہیں ہوا۔ بہرحال 1 مہینے 2 مہینے لگاتار کھانا بنا، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ اللہ اب اپنے مخلوق کو بھیجیے، ہم اس کو کھانا کھلانا شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کس کو بھیجیں، سمندری مخلوق کو بھیجیں یا خشکی والے کو؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ خشکی والی مخلوق تو میرے سامنے ہے، سمندر سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو بھیجا، مچھلی آئی اور وہ سارا کا سارا کھانا ایک ہی لقمے میں ہضم کر گئی اور پھر منہ کھول کر کے کھڑی ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟
اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے سلیمان، اس مچھلی کو ایسے ایسے 3 لقمے ہم روزانہ کھلاتے ہیں، تم نے 1 لقمہ کھلایا، 2 لقمے اور اسے کون کھلائے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یقیناً آپ کی مخلوق کو کھلانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، کسی نبی کسی ولی کے بس کی بات نہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کو کتنی قدرت ہے۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رب، پرورش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو کتنی قدرت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح اس ساری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، ساری کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے رزق پہنچا رہے ہیں اور اس کی ضروریات کی ساری چیزیں مہیا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال رب العالمین کے معنی ہے اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، اور پالنے کے اندر یہ سب باتیں شامل ہیں کہ اس کی زندگی میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو مہیا کر رہے ہیں۔ اب آپ اس آیت پر غور کریں، الحمدللہ رب العالمین، تو ایسا سمجھ میں آئے گا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ایک دعویٰ ہے اور رب العالمین وہ اس کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے کیوں ہے؟ اس کا جواب ہے رب العالمین، اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کے پالنے والے، جس کے اندر ایسی طاقت ہو اور ایسی قوت ہو کہ سارے جہانوں کی پرورش کر رہا ہو اور سارے کائنات کی پرورش کر رہا ہو، تو ظاہر ہے وہی تو تعریف کے لائق ہے اور اسی کی تو تعریف ہو سکتی ہے۔ تو الحمدللہ ایک دعویٰ ہے اور یہ رب العالمین اس کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے آپ غور کریں گے تو اس کے اندر در حقیقت اللہ تعالیٰ کی توحید کی بھی دعوت دی گئی کہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں کہتے ہیں جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سب کے پرورش کرنے والے ہیں، زندگی کے ہر ضروریات مہیا کرنے والے ہیں، تو ظاہر ہے جس کا ہم کھاتے ہیں اسی کا گانا بھی چاہیے۔ کھائے کسی کا گائے کسی کا، یہ انسان اپنے معاشرے میں بھی غلط سمجھتا ہے۔ اس لیے جب اللہ ہمارا رب ہے، ہماری پرورش کرنے والا ہے، زندگی کے تمام ضروریات کو مہیا کرنے والا ہے، تو عبادت بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے، کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کھاتا کسی کا اور گاتا کسی کا ہے۔ یہ ناشکری کی بات ہے، یہ شکر گزاری کی بات یہ ہے، اور عقل سلیم کی بات یہ ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، اللہ کا کھاتے اور اللہ کی عبادت کرو۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کے سلسلے میں ایک مختصر سی تشریح تھی جو آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی۔ اگلی آیت کے سلسلے میں انشاءاللہ دوسری نشست میں گفتگو کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔